اب آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی مرتضی وہاب نے اورنگی ٹاؤن میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ ضلع غربی میں 4 ارب روپے کی لاگت سے ترقیاتی کام کیے جائیں گے۔ شعیب مختار کی رپورٹ میں جانیے۔ کراچی کے ضلع غربی کی قسمت کھل گئی۔ میئر کراچی نے 22 ترقیاتی اسکیموں میں سے 5 کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ بقیہ 17 اسکیموں پر رواں ماہ کام کا آغاز ہو جائے گا۔ اورنگی ٹاؤن میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں مرتضی وہاب بولے، 61 کروڑ 50 لاکھ روپے کی لاگت سے اورنگی ٹاؤن کی 5 UCs میں ترقیاتی منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ ہر UC کو ترقیاتی اسکیموں کی مد میں 2 کروڑ روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اسی مہینے میں اس کے کام کا آغاز کیا جائے گا اور اس کے بعد تقریباً 900 ملین روپے یہاں کی ہر UC کے اندر 2 کروڑ روپے ہم نے دیے ہیں۔ ہر UC کے اندر 2 کروڑ۔ میئر کراچی نے ٹاؤنز کو بھی پارکنگ فری کرنے کی تجویز دے دی اور کہا کہ پارکنگ فیس کے نام پر عوام سے پیسے بٹورنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہر کو پارکنگ فری بنانے کے لیے تمام ٹاؤنز ساتھ دیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیو کراچی ٹاؤن میں ملازمین کے بقایا جات کی ادائیگیوں کو ایک بار پھر بریک لگ گیا۔ فنکشنل لیگ کے لیبر ونگ نے ٹاؤن حکومتوں کے خلاف SPCA طرز کی کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ میں جانیے۔ ٹاؤن ملازمین کے واجبات کی عدم ادائیگی، فنڈز نہ ہونے کے ہیلے بہانے، ملازمین احتجاج پر مجبور۔ انتظامیہ کی پول پٹیاں کھولنے لگے۔ نیو کراچی ٹاؤن انتظامیہ ملازمین کے بقایا جات ادائیگی کے ماہانہ معاہدے سے مکر گئی۔ لیبر ونگ فنکشنل لیگ کے سیکرٹری اطلاعات بولے، دفاتر کو تالہ بندی کر کے احتجاج پر وائس چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن نے ہر ماہ بقایا جات ادائیگی کا وعدہ کیا تھا، مگر 3 ماہ سے یہ وعدہ وفا نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں، تحریری طور پہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ فی الحال جو ہے وہ 4 ایریئر پہلے دیے جائیں گے، اس کے بعد ماہانہ جو ہے کی بنیاد کے اوپر ہر ترتیب بنائی جائے گی کہ کتنے 2 دینے 4 دینے، وہ ان کے حساب ہے کہ اپنے وسائل کے بروئے کار لاتے ہوئے وہ لوگ ہمیں جو ہے نا امپلائیز کو دیں گے۔ لیکن آج دوبارہ سے 3 مہینے گزرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ امپلائیز کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہم یہ انتظامیہ سے اور جو ہے مطالبہ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو SBCA میں جو کارروائی ہوئی ہے اس کو اکاؤنٹ کو جو ہے وہ شفافیت لانے کے لیے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی کارروائیاں کریں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ ترقیاتی کاموں کے باعث فنڈز دستیاب نہیں، جو سراسر غلط ہے۔ ترقیاتی کاموں کے نام پر لیپا توپی کی گئی، سڑکیں چند روز میں ہی دوبارہ تباہ ہو گئیں۔ تحقیقاتی ادارے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی طرز پر ٹاؤنز میں کارروائی کریں۔ جب بھی ان سے ایریئرز کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے۔ تو اگر فنڈ نہیں ہے تو یہ بھی محرم الحرام میں انہوں نے روڈ کارپیٹنگ کی ہے مختلف جگہ پہ۔ اس روڈ کارپیٹنگ کا یہ حال ہے کہ 1 ہفتہ اس کارپیٹنگ کو ہوا ہے، وہ پورا جو کارپیٹنگ ہے پوری خراب ہو چکی ہے۔ تو اتنا گھٹیا کام کیا ہے انہوں نے، نہ ہمیں ایریئرز دے رہے ہیں اور نہ ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں جو ایریئر دینے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا 2 ہر مہینے کی صورت میں، وہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اتنی آسانی سے ملیں گے۔ تو میں یہ التجا کرتا ہوں کہ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو تحقیقاتی اداروں نے جو کارروائی کی ہے، خدا را وہ ایک نظر یہاں بھی دیکھ لیں، یہاں بھی کارروائی کریں تاکہ ہمارے معاملات سدھر جائیں۔ نیو کراچی ٹاؤن کو پراپرٹی ٹیکس، روڈ کٹنگ اور دیگر ٹیکسز کی مد میں اربوں روپے کی آمدنی ہوئی، مگر 2000 ملازمین کے واجبات کی ادائیگی بدستور معمہ بنی ہوئی ہے۔ کیمرہ مین فرحان عابد کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ بتاتے چلیں، سانحہ لیاری میں بلڈنگ مالک اور SBCA کے 6 ڈائریکٹرز سمیت 14 افسران قصوروار قرار۔ 29 سال قبل تعمیر 5 منزلہ عمارت SBCA کی غفلت کی وجہ سے گری۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ میں انکشافات، SBCA افسران کو عمارت کے خستہ حال ہونے کا 3 برس سے علم تھا۔ معلومات ہونے کے باوجود SBCA افسران نے سنجیدہ اقدامات نہیں کیے۔ رپورٹ سٹی کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ گرفتار 9 ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا۔ تفصیلات جواد آصف کی رپورٹ میں جانیے۔ سانحہ لیاری میں 27 افراد کی ہلاکت کا کیس، 9 ملزمان کو جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا، جس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ملزمان بھی شامل ہیں۔ ملزمان میں غلام حیدر، زرغام، اشفاق حسین، سید فہیم، عاصم علی، فہیم احمد، سید ذوالفقار اور بلڈنگ مالک رحیم بخش شامل ہیں۔
عدالت نے تینوں ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزمان نے بلڈنگ کی خستہ حالی کے باوجود دفتری ریکارڈ میں اندراج نہیں کیا، لہٰذا ان کی غفلت واضح ہے۔ سماعت کے بعد وکیل صفائی ایڈوکیٹ جاوید چھتاری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ عمارت 50 سال قبل تعمیر کی گئی تھی۔ یہ بلڈنگ 1986 میں بنی تھی اور 86 کے بعد سے 50 سال ہو گئے۔ بلڈنگ نہ تو سامنے سے کوئی مخدوش نظر آتی تھی، نہ کسی نے کوئی شکایت کی تھی اس کے اندر کہ بلڈنگ مخدوش ہے، نہ رہائشیوں نے۔ اگر بلڈنگ مخدوش ہوتی تو یہ جو مالکوں کے گھر کے 7 آدمی اس میں جاں بحق ہوئے ہیں وہ نہ ہوتے، وہ اس بلڈنگ میں کیوں رہتے؟ ملزمان کے خلاف تھانہ بغدادی میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ کیمرہ مین قدرت اللہ جمالی کے ساتھ جواد آصف، سٹی 21۔ لیاری متاثرین بحالی کمیٹی کا اجلاس میونسپل کمشنر حماد NT خان کی زیر صدارت ہوا۔ لیاری بغدادی میں مخدوش عمارت کے متاثرین کی مالی امداد کے امور پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے شعیب مختار سے۔ جی شعیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لیاری متاثرین بحالی کمیٹی کا اجلاس جو ہے میونسپل کمشنر لیاری حماد NT خان کی زیر صدارت ہوا ہے، جس میں کمیٹی کے کو کنوینر شہریار حبیب، DSP لیاری آصف منور، مختار کار لیاری، لیاری ٹاؤن کے وائس چیئرمین اور UC چیئرمین و دیگر بھی جو ہے وہ شریک تھے۔ اجلاس میں لیاری بغدادی میں مخدوش عمارت کے متاثرین کی مالی امداد سے متعلق بھی مختلف امور جو ہے وہ زیر بحث آئے ہیں۔ متاثرین کی مالی امداد کے لیے فہرست مرتب کرنے سے متعلق بھی حکمت عملی مرتب کی گئی ہے۔ لیاری میں مخدوش عمارتوں کے متاثرین کو متبادل جگہ فراہم کرنے سے متعلق جو ہے سفارشات مرتب کرنے پر بھی غور ہوا ہے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر لیاری اور کنوینر لیاری متاثرین بحالی کمیٹی حماد NT خان کا کہنا تھا کہ لیاری بغدادی مخدوش عمارت کے متاثرین کو تنہا جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیاری بغدادی مخدوش عمارت کے متاثرین کے غم میں جو ہے وہ برابر کے شریک ہیں۔ جی شعیب مختار، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آبادی کے عالمی دن کے موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ساؤتھ کی جانب سے آگاہی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی DHO ڈاکٹر عاشق حسین نے کی، جس میں لیڈی ہیلتھ ورکرز، سپروائزرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے بھی شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ کم بچے خوشحال گھرانے کی علامت ہیں۔ ابراہیم رند کی رپورٹ میں جانیے۔ ورلڈ پاپولیشن ڈے پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ساؤتھ کی جانب سے آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈاکٹرز، لیڈی ہیلتھ ورکرز، سپروائزرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی DHO ڈاکٹر عاشق حسین اور پیرا میڈیکل اسٹاف کی صوبائی صدر سلیمان میمن نے کی، جن کا کہنا تھا کہ محکمہ صحت اور محکمہ پاپولیشن مل کر آبادی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں تاکہ وسائل پر دباؤ کم ہو اور معاشرہ خوشحال ہو۔ آج کا دن آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ورلڈ پاپولیشن ڈے کے حوالے سے۔ یہ اس کا میسیج یہ ہے کہ ہمیں کمیونٹی کو دینا ہے کہ اگر ہم اپنی پاپولیشن کے اوپر کنٹرول کریں گے تو میرے خیال میں ہماری ایجوکیشن، ہماری ہیلتھ، ہمارا انفراسٹرکچر، روڈ، راستے، ہماری تمام ضروریات زندگی جو ہے نا ہم ان کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ہبا، ڈاکٹر صدف جعفری اور ڈاکٹر امبر بلوچ نے کہا کہ سندھ بھر میں فیملی پلاننگ سے متعلق آگاہی بڑھائی جا رہی ہے۔ کم بچوں کا رجحان اپنانا ملک کی ترقی اور گھروں کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ اب آپ دیکھیں تو اگر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہم دیکھیں جس میں غربت کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے، پاورٹی کو، ایجوکیشن کو، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آبادی سے ہی کنسرنڈ ہے۔ اگر جتنی ہماری آبادی کنٹرولڈ ہوگی تو لوگ اتنا ہی ان چیزوں کو آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ میں یہ کہوں گی کہ یہ جو 11 جولائی کو ورلڈ پاپولیشن ڈے جو یہ منایا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ پاپولیشن ڈے ایک بہت میجر کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اویئرنیس سیشن ہونے چاہیے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ فیملی پلاننگ اپنانے سے ماں اور بچے کی صحت بہتر رہتی ہے اور اس کی تمام سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ کیمرہ مین کاشف کے ساتھ ابراہیم رند، سٹی 21۔
بڑھتی آبادی ملک کے لیے سنگین بحران کو جنم دینے لگا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بھی صاف صاف کہہ دیا، FPCCI میں خطاب میں بولے، بڑھتی آبادی کی وجہ سے ہی ملکی انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہو رہا۔ ہر سال زچگی کے دوران 11,000 مائیں زندگی ہار جاتی ہیں۔ 21 جولائی کو ہیلتھ سے متعلق فیس لیس سسٹم کا افتتاح کریں گے۔ جاوید قائم خانی کی رپورٹ میں جانیے۔ ناکافی وسائل اور بڑھتی آبادی ملک ایک اور خاموش بحران کی جانب گامزن۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بھی خبردار کر دیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے FPCCI کا دورہ کیا۔ اس موقع پر فارماسیوٹیکل کمپنیز کے نمائندوں سے خطاب میں کہا کہ 21 جولائی کو ہیلتھ سے متعلق فیس لیس سسٹم کا افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ QR سسٹم کے ذریعے شہریوں کو سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان میں ایک ایسا نظام بنا چکے ہیں جس کو وزیر اعظم پاکستان انشاءاللہ تعالی 21 جولائی اسی سال 21 جولائی کو انشاءاللہ تعالی جس کو انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے، اور اس دن کے بعد سے آنورڈز انشاءاللہ تعالی اس پاکستان میں ایک ویل چیئر سے لے کر جو MRI کی مشین تک جو لوگ امپورٹ کرنے والے ہیں، مینوفیکچر کرنے والے، ان کو ڈریپ کے آفس میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ کسی ڈریپ کے افسر سے ملنے کی ضرورت پڑے گی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بڑھتی آبادی کی وجہ سے ملکی انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہو رہا۔ ہر سال زچگی کے دوران 11,000 مائیں زندگی ہار جاتی ہیں۔ یہ سارا نظام الٹ چل رہا ہے جس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ NFC ایوارڈ کی تقسیم 4 فارمولوں پر ہوتی ہے۔ آبادی کے فارمولے پر 82% فنڈز جاری کیے جاتے ہیں، لہٰذا آبادی کے فارمولے کا شیئر 50% تک کیا جائے اور 32% شیئر ان صوبوں کو دیا جائے جو آبادی کو کنٹرول کریں۔ ہمارے یہاں ہر سال 11,000 ماؤں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، ایوریج 11,000 ڈیورنگ پریگننسی۔ 11,000 ماں، دنیا میں کہیں بھی یہ ریشو نہیں ہے، 0.1% بھی نہیں ہے۔ اس موقع پر FPCCI کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگوں بولے، بڑھتی آبادی میں مسئلہ لیکن جتنے بھی ممالک نے ترقی کی ان کی وجہ ان کی بڑی آبادی ہے۔ بھارت اور چین کی مثال ہمارے سامنے ہے، ہم بھی اس بڑی آبادی سے مستفید ہو سکتے ہیں اگر ان کو ترتیب دیا جائے۔ جتنے بھی ملکوں نے ترقی کی ہے، جو ہمارے سامنے اگر کوئی ہے، ایک ہمارے سامنے مثال انڈیا کی ہے اور ایک چائنا کی ہے۔ ان کی ترقی کی مین وجہ ان کی بڑی آبادی ہے، لیکن اگین اس کی مین وجہ اس آبادی کو صحیح طور پہ صحیح راہ پہ ڈالنا ہے۔ اس موقع پر نائب صدور آصف سخی اور امان پراچا نے بھی خطاب کیا۔ وفاقی وزیر نے فارماسیوٹیکل تاجروں کے مسائل بھی سنے اور حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ کیمرامین جہاں علی کے ساتھ جاوید قائم خانی، City 21۔ بتاتے چلیں، چینی کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر ہونے لگی۔ ریٹیل مارکیٹ میں چینی 200 روپے فی کلو جبکہ ہول سیل میں 180 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ دکانداروں نے قیمتوں میں خوشربا اضافے کا ذمہ دار سٹا مافیا اور ذخیرہ اندوزوں کو قرار دے دیا۔ شہریوں نے حکومت پر قیمتوں کو کنٹرول نہ کرنے کا الزام لگا دیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ میں جانیے۔ سٹا مافیا اور ذخیرہ اندوزی نے چینی کو قیمتی خزانہ بنا دیا۔ روزمرہ اشیاء عوام کی پہنچ سے باہر، کب جاگے گی حکومت؟ عوام کا سوال۔ چینی کی قیمتیں ایک بار پھر بے قابو ہو گئیں۔ ریٹیل میں فی کلو چینی 200 روپے تک جا پہنچی جبکہ ہول سیل میں 180 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ دکانداروں نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار سٹا مافیا اور ذخیرہ اندوزوں کو قرار دے دیا۔ بولے، مصنوعی قلت پیدا کر کے منافع کمایا جا رہا ہے۔ اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے اور اللہ معاف کرے یہ لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، پہلے یہاں پہ پورا کریں، عوام کو پورا کریں، پھر ایکسپورٹ کریں تو بات سمجھ آتی ہے۔ اب امپورٹ کرنے کو جواز نہیں بنتا کیونکہ وہی چینی اب آئے گی اور ڈبل ریٹوں میں بکے گی۔ یہ سارے سٹا مافیا کی گیم ہے۔ ادھر عوام مہنگائی سے بیزار دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چینی سمیت روزمرہ کی تمام اشیاء کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں، لیکن حکومت صورتحال کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔ ہر چیز پہ روزانہ کی بنیاد پہ پیسے بڑھ رہے ہیں، تو اس کی روک تھام کون کرے گا؟ کس سے ہم سوال کریں؟ حکمران پتہ نہیں کس کو دیکھ کر اتنی مہنگائی کر رہے ہیں، تاجروں کو دیکھ کر رہے ہیں۔ تاجروں کے جو دکانوں میں کام کر رہا ہے ان کی دیہاڑیاں دیکھو، ان کی تنخواہیں دیکھو، جو 800,000 کمانے والا ہے وہ کیسے گھر کا خرچہ چلائے گا؟ عوام نے حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مہنگائی کا طوفان تھم سکے اور بنیادی اشیاء دوبارہ عام شہری کی دسترس میں آ سکیں۔ کیمرامین تابش کے ساتھ کاوش میمن، City 21۔